کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ناشتے میں کھائی جانے والی ایک عام چیز آپ کے بلڈ شوگر کو اتنا بڑھا سکتی ہے جتنا 2 چمچ چینی کھانے سے بڑھتا ہے؟ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز صحت بخش ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چیز کیا ہے، اور آپ شاید آج رات ہی اپنے ناشتے کا طریقہ بدل دیں۔ تو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ معلومات آپ کی صحت کے لیے بہت اہم ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عمران شرازی، اور خوش آمدید آپ کے اپنے صحت کے چینل پر۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو پاکستان، انڈیا اور پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، اور وہ ہے ذیابیطس، یعنی شوگر کی بیماری۔ یہ کوئی معمولی موضوع نہیں، کیونکہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں 400 ملین سے زیادہ لوگ ذیابیطس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور جنوبی ایشیا میں یہ تعداد ہر سال تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ذیابیطس اصل میں کیا ہے۔ ہمارا جسم جو کھانا کھاتا ہے اسے توڑ کر گلوکوز یعنی شوگر بناتا ہے، اور یہ شوگر خون میں جا کر جسم کے خلیوں کو توانائی دیتی ہے۔ اس کام کے لیے ایک ہارمون چاہیے جسے انسولین کہتے ہیں، جو لبلبا یعنی پینکریاس سے بنتا ہے۔ جب جسم انسولین کم بناتا ہے یا جسم کے خلیے انسولین کا ٹھیک سے جواب نہیں دیتے تو خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور یہی حالت ذیابیطس کہلاتی ہے۔ ذیابیطس کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ٹائپ 1 ذیابیطس میں جسم انسولین بنانا تقریباً بند کر دیتا ہے، اور یہ زیادہ تر بچوں اور نوجوانوں میں پایا جاتا ہے۔ ٹائپ 2 ذیابیطس، جو کہیں زیادہ عام ہے، اس میں جسم انسولین تو بناتا ہے لیکن خلیے اس کا ٹھیک سے استعمال نہیں کرتے، اور یہ زیادہ تر غلط خوراک، موٹاپے اور بیٹھے رہنے والی زندگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پر ٹائپ 2 ذیابیطس اور اس کی غذا پر بات کریں گے، کیونکہ یہی وہ قسم ہے جسے خوراک اور طرز زندگی بدل کر بہت حد تک قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، پاکستان میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والے ممالک میں شمار ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں تقریباً ہر چوتھا بالغ شخص ذیابیطس یا پری ڈائبٹیز کا شکار ہے۔ یہ صرف ایک عدد نہیں، یہ ہمارے گھروں کی کہانی ہے، ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہنوں اور خود ہماری اپنی صحت کی کہانی ہے۔ ذیابیطس کی سب سے بڑی وجوہات میں سفید چاول، سفید نان، میٹھے مشروبات اور تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال شامل ہے۔ ہمارے روایتی کھانوں میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور فائبر یعنی ریشے والی غذا کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ جب ہم سفید چاول یا میدے سے بنی روٹی کھاتے ہیں تو یہ بہت تیزی سے ہضم ہو کر شوگر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور خون میں شوگر کی سطح ایک دم اوپر چڑھ جاتی ہے۔ یہی بار بار کا اوپر چڑھنا وقت کے ساتھ جسم کے انسولین سسٹم کو کمزور کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو میں نے ویڈیو کے شروع میں پوچھا تھا۔ وہ عام ناشتے کی چیز جو آپ کے بلڈ شوگر کو اچانک بڑھا دیتی ہے، وہ ہے میٹھا دلیا یا فلیورڈ کارن فلیکس، جو زیادہ تر لوگ صحت بخش سمجھ کر کھاتے ہیں۔ ان میں چھپی ہوئی چینی اور پروسیسڈ اجزاء اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ تقریباً اتنا ہی شوگر سپائک کرتے ہیں جتنا براہ راست چینی کھانے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ صبح یہ چیزیں کھاتے ہیں تو یہ وقت ہے کہ ہم اس عادت پر دوبارہ غور کریں۔ تو پھر صحیح غذا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اپنے کھانے میں فائبر کی مقدار بڑھائیں۔ سبزیاں، خاص طور پر ہری پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، میتھی اور بند گوبھی، یہ شوگر کو آہستہ آہستہ خون میں شامل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ دالیں اور چنے بھی بہترین انتخاب ہیں، کیونکہ ان میں پروٹین اور فائبر دونوں موجود ہوتے ہیں، اور یہ پیٹ کو دیر تک بھرا رکھتے ہیں۔ دوسری اہم بات، سفید چاول اور سفید روٹی کی جگہ براؤن رائس، جوار کی روٹی یا باجرے کی روٹی کا استعمال کریں۔ یہ اجناس مکمل اناج پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان میں موجود فائبر شوگر کے اچانک بڑھنے کو روکتا ہے۔ اگر سفید چاول مکمل طور پر چھوڑنا مشکل ہو تو کم از کم اس کی مقدار کم کریں، اور ساتھ میں سلاد اور سبزیاں زیادہ شامل کریں۔ تیسری بات، میٹھے مشروبات سے مکمل پرہیز کریں۔ کولا، پیکٹ والے جوس اور میٹھی چائے، یہ سب براہ راست شوگر کی سطح کو بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں۔ ان کی جگہ سادہ پانی، لیمو پانی یا بغیر چینی کی قہوہ پینے کی عادت بنائیں۔ اگر چائے چھوڑنا مشکل ہے تو کم از کم چینی کی مقدار آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں۔ چوتھی بات، کھانے کا وقت اور ترتیب بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دن میں 3 بڑے کھانوں کے بجائے چھوٹے چھوٹے وقفوں میں کھانا کھانا بلڈ شوگر کو زیادہ مستحکم رکھتا ہے۔ اور کھانے میں پہلی سبزیاں اور سلاد کھائیں، اس کے بعد پروٹین، اور آخر میں چاول یا روٹی۔ اس ترتیب سے شوگر کا اضافہ زیادہ آہستہ ہوتا ہے۔ پانچویں بات، روزانہ تھوڑی واک ضرور کریں۔ کھانے کے بعد صرف 15 سے 20 منٹ کی ہلکی واک خون میں شوگر کی سطح کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے۔
क्योंकि जिस्म के मसल्स उस वक्त मौजूद ग्लूकोज को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये एक सादा सी आदत है, लेकिन इसका असर हैरान कुन तौर पर बड़ा होता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखें। मैं जो कुछ भी आज बता रहा हूँ, ये अमूमी मालूमात और आगाही के लिए है। ज़ियाबीतस के हर मरीज की हालत मुख्तलिफ होती है। किसी की दवाएं मुख्तलिफ होती हैं, किसी के गुर्दों या दिल की हालत मुख्तलिफ होती है। इसलिए अपनी मखसूस खुराक का मंसूबा बनाने के लिए और अपनी दवाइयों में कोई तब्दीली करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत से ज़रूर मशवरा करें। ये वीडियो आपको समझ और आगाही देने के लिए है, ज़ाती इलाज का मुताबदल नहीं। ज़ियाबीतस की अलामात को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, गैर मामूली थकावट, वज़न का अचानक कम होना या ज़ख्मों का देर से ठीक होना महसूस हो, तो ये अलामात नज़रअंदाज ना करें। वक्त पर तशख़ीस और इलाज आँखों, गुर्दों और दिल पर ज़ियाबीतस के तवील मुद्दती नुकसानात से बचा सकता है। हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि ज़ियाबीतस सिर्फ ज़्यादा उम्र के लोगों को होती है, लेकिन हकीकत ये है कि आजकल 30 और 40 साल की उम्र के लोगों में भी टाइप 2 ज़ियाबीतस तेज़ी से बढ़ रही है, ख़ासतौर पर उन लोगों में जो दफ्तरी काम करते हैं, ज़्यादा बैठते हैं और फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके ख़ानदान में ज़ियाबीतस की तारीख है, तो आपको वक्त से पहले ही अपनी खुराक और तर्ज़ ज़िंदगी पर तवज्जो देनी चाहिए। एक और अहम नुक्ता, नींद की कमी भी ब्लड शुगर को मुतासिर करती है। जब हम रात को मुनासिब नींद नहीं लेते, तो जिस्म में तनाव के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जो इंसुलिन के काम में रुकावट डालते हैं। रोजाना 7 से 8 घंटे की पुरसुकून नींद ज़ियाबीतस के खतरे को कम करने में इतना ही अहम किरदार अदा करती है जितना कि खुराक और वर्जिश। ज़हनी तनाव यानी स्ट्रेस भी एक खामोश दुश्मन है। जब हम मुस्तकिल परेशानी या ज़हनी दबाव में रहते हैं, तो जिस्म कॉर्टिसोल नामी हार्मोन ज़्यादा बनाता है, जो ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। रोजाना कुछ मिनट सुकून से बैठना, गहरे सांस लेना या नमाज और दुआ में वक्त गुजारना जहनी सुकून के साथ साथ आपकी शुगर कंट्रोल में भी मदद दे सकता है। अब मैं आपसे एक सादा सी बात कहना चाहता हूं। ज़ियाबीतस कोई सजा नहीं, ये एक ऐसी हालत है जिसे समझकर और सही आदतें अपनाकर बहुत हद तक काबू में रखा जा सकता है। लाखों लोग ज़ियाबीतस के साथ भी सेहतमंद, फाल और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी खुराक, अपनी नींद और अपनी रोजमर्रा आदतों पर तवज्जो दी। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने खानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद आपका ये एक शेयर किसी की जिंदगी बचाने में मदद दे। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस, जिनमें हम दिल की सेहत, वजन कम करने के कुदरती तरीके और मजीद बीमारियों के बारे में बात करेंगे, आपको बर वक्त मिलती रहें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। मैं हूं डॉक्टर इमरान शिराजी। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और अहम मौजू के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।